پہلے تو بتا دیجیے گا کہ شہباز شریف صاحب نے آج عمران خان صاحب کے دعوے کو سرہن غلط اور سفید جھوٹ قرار دیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ سپاہ سالار جو ہیں وہ تب کے ڈی جی آئی ایس آئی نے یقیناً یہ سارا کچھ کیا تھا، ان کے سامنے رکھا تھا، اور یہ ان کے ذاتی علم میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال نہیں ہے کہ عمران خان نے جھوٹ بولا ہے، میں اس وقت کابینہ کا حصہ تھا۔ یہ میرا خیال ہے کہ اس وقت آرمی چیف جو جنرل عاصم منیر ہے اس کے اور پرائم منسٹر جو ہے، یعنی کہ اس وقت جو چیف آف دی آرمی اسٹاف ہے، دین ڈی جی آئی اینڈ دین پرائم منسٹر کے درمیان کی گفتگو ہے۔ میرا خیال اس پہ سیاست نہ کی جائے، دونوں کو معلوم ہے کہ کیا وجہ تھی۔ یہ وجہ نہیں تھی جو وزیر اعظم بتا رہے ہیں، کہ وزیر اعظم صاحب اس وقت جو ہے مسلسل غلط بیانی کر رہے ہیں، پورے ایک نظم کیمپین کے خلاف کر رہے ہیں، حکومت کی ماں پہ اشتہارات چلائے جا رہے ہیں، تو اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ کل خان صاحب نے ٹویٹ کر کے گارڈین کو انہوں نے ادھر بھی ریبٹ کیا کہ ایسی کوئی صداقت نہیں ہے جس میں یہ بات ہے۔ اور یہ میرا خیال ہے کہ ایک ایسا کانورسیشن ہے جس کو ٹی وی پہ کرنے کی ضرورت نہیں اور نہ اسمبلی میں ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ استحقاق تھا پرائم منسٹر کا، اس نے ایکسرسائز کیا، اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے جو وہ کہہ رہے ہیں۔ میں اس چیز کا پریویو ہوں۔ مگر درانی صاحب انٹرسٹنگ سچویشن ہے، بیکاز ایک سابق وزیر اعظم کا دعویٰ ہے، ایک موجودہ وزیر اعظم کا دعویٰ ہے، اور ایسی صورتحال میں ہے جب سوال اٹھیں گے فیصل واڈا کے بھی بڑے پریشان کن انکشافات سامنے آ رہے ہیں کہ کس حد تک آپ کی جماعت عمران خان صاحب گئے ٹو انشور کہ یہ چیف آف آرمی اسٹاف نہ بنے۔ مگر بتائیے، اگر آپ کہہ رہے ہیں یہ ریزن نہیں تھا اور ایسا نہیں ہوا، تو پھر آپ بتا دیجئے، آپ کہتے ہیں میں تب موجود تھا، وجہ تھی کیا؟ پھر آپ ہی بتا دیں ریزن کیا تھا 8 مہینے کے اندر اندر برخاست کر دیں۔ میرا خیال ہے یہ ان کا استحقاق ہے، پرائم عمران خان صاحب کا اور عاصم منیر صاحب کا۔ میں ان کے پاس رہنے دیتا ہوں، کیونکہ نیچرلی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پبلک ڈبیٹ میں ریل میں نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اس سے کافی چیزیں افیکٹ ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، اس وقت جو ہمارا سیاسی حریف ہے، جو اپوننٹ ہے، وہ امورل ہے، مورلٹی ان کے پاس نہیں ہے، وہ کسی حد تک جا رہے ہیں ذاتی مفاد کے لیے۔ تو میں ملکی مفاد کے اوپر کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے میں کوئی پوائنٹ سکورنگ کروں، کلیریفائی کروں۔ میں تو کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ جو خان صاحب نے کل ٹویٹ کیا وہ بالکل درست ہے، اور ان دونوں کو پتہ ہے کہ کیا بات تھی جس کی وجہ سے وہ ہٹائے گئے تھے، اور سنڈے کے دن ہٹائے گئے تھے، اتوار کا دن تھا، وہ نان ورکنگ ڈے تھا۔ جنرل باجوہ بندیگالہ آئے، اور اس کے بعد جب وہ تشریف لے کے گئے تھے تو چلے گئے تھے۔ تو میں اس کا پریوی ہوں، اور کافی سارے پریوی ہیں اس کے۔ تو اس ڈیبیٹ کی طرف جانے سے نقصان زیادہ ہے انڈیویجول نہیں، ملک کا۔ تو میں ملک کی کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہ رہا کہ جس پہ آگے بات بڑھے۔ تو اس کو یہیں پہ میرا خیال ہے اچھی بات ہے کہ ہم اس کے اوپر زیادہ بحث نہ کریں۔ یہ لوگ کر سکتے ہیں، جو پی ڈی ایم والے ہیں ان کا استحقاق ہے، وہ ان کو کرنے دیں، کیونکہ اس وقت جس مشن پہ وہ نکلے ہوئے ہیں وہ ذاتی اناج پہ نکلے ہوئے ہیں، ذاتی دشمنی پہ نکلے ہوئے ہیں، اور ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو میں ان کو اس طرح نہیں ہینڈل کرنا چاہ رہا۔ اچھا، بڑی دلچسپ صورتحال ہے سر، بیکاز فلور آف دا ہاؤس کے اوپر کھڑے ہو کر ایک چیف ایگزیکٹو کہہ رہا ہے کہ اس کے ذاتی علم میں ہے۔ اب یہ علم میں ابھی لایا گیا ہے تو یہ آف کورس پھر ایک سیکریسی ہے، آپ کے اور حالات ہوں گے۔ پہلے سے ایز اپوزیشن لیڈر ان کو یہ پتا تھا، یہ سوال تو ابھی ہم نہیں کر سکتے، وزیر اعظم نے اس کے اوپر تو نہیں الیبوریٹ کیا، مگر آپ کہہ رہے ہیں یہ ریزن نہیں تھا۔ کیٹیگوریکلی وزیر اعظم فلور آف دا ہاؤس پہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے ذاتی علم میں یہ بات ہے۔ وہ تو کہتا ہے میں نے 1 روپے کی کرپشن نہیں کیا، 16 ارب روپے کے جو ہے وہ اس کے اوپر کیس تھا، وزیر اعظم بن گئے، 50 روپے کے اسٹامپ پیپر میں اس نے عدالت میں لکھ کے دیا کہ یہ میرا 6 ہفتے میں بھائی واپس آ جائے گا۔ تو ان میں کون سا سچ تھا کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں؟ تو وہ کیونکہ نیچرلی انڈیمنیفائڈ ہے اس کے اوپر فلور آف دی ہاؤس، ان کے بھائی نے بھی کہا تھا یہ ہے وہ ذرائع، اور پھر اس کے بعد نائل ہو گئے ہیں۔ تو یہ اس فیملی کا ایک بڑا ٹریڈ مارک ہے جس میں آ کے یہ مسلسل غلط بیانی کریں گے، اور ان کی فیملی میں ان کی اولاد بھی شامل ہے۔ جب مریم نے کہا تھا کہ جی میری تو لندن، تو کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے؟ تو ایک پوری تاریخ ہے ان کی مسلسل جھوٹ بولنے کی، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ اس کے اوپر اس کو ایک اسکینڈلائز کرنے کی بجائے، کیونکہ دیکھیں ساتھ ایک اشتہاری مہم چلائی ہوئی ہے انہوں نے ہمارے خلاف، جس میں ہمیں وہ بتا رہے ہیں کہ جی ہمارا کیا رول رہا ہے یا ہم کس طرح کے لوگ ہیں۔ ساتھ وہ جو ہے انہوں نے ایک نیا پنڈورا باکس شروع کر دیا، کیونکہ یہ مین ایشو پہ جانا نہیں چاہتے ہیں۔ دیکھیں مہر ایشو اس وقت پاکستان میں یہ ہے کہ آئین ٹوٹ چکا ہے۔ اس وقت آپ ہر طرح کی گفتگو کرتے ہیں لیکن آئین ٹوٹنے پہ بات نہیں کر رہے ہیں۔
آپ اس تشدد پہ بات نہیں کریں جس پہ دنیا بھر میں پاکستان کی لان تان ہو رہی ہے لیکن گفتگو نہیں ہو رہی. میں آپ سے اگلا سوال پوچھنا والی تھی دورانی صاحب. آپ کی تمام تر لیڈرشپ پابند سلاسل ہے. آج چوتھی بار شیریں مزاری صاحبہ کو اریسٹ کر لیا گیا ہے. قریشی صاحب بھی انڈر ٹیکن پہ سائن کرنے سے انکاری ہیں. کیا مڈل وے کیا نکلے گا؟ دیکھیں اس وقت میں نے جیسے بولا نا مہر کہ یہ آئین معطل ہے, یہ انڈر ٹیکن کسی سے بھی نہیں لے سکتے. اور مجھے دکھ سب سے زیادہ یہ ہے کہ شیریں مزاری, ڈاکٹر شیریں مزاری جو ہے وہ چوتھی دفعہ گرفتار ہو رہی ہیں, اینڈ شی از ناٹ ویل ایدر. ان کی طبیعت بھی ناساز ہے, وہ ایجڈ بھی ہیں, اور ان کو جیل کے باہر سے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ عدالتوں کو بھی بات نہیں مان رہے ہیں. عدالت بار بار متنبع کر رہی ہے کہ آپ ان کو گرفتار نہ کریں, لیکن وہ گرفتار کیے جا رہے ہیں کیونکہ آئین نہیں ہے اس ملک میں. آئین جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے, معطل ہو چکا ہے, اتھارٹیرین رجیم کریٹ ہوگی یہاں پہ, اور اس کو اٹھایا نہیں جا رہا, بلکہ آپ کو ایک منظم طریقے سے میڈیا مینجمنٹ بھی کی جا رہی ہے جس میں یہ بات چیت نہ رہے. شاہ محمود صاحب نے ریفیوز کر دیا, اسد عمر نے ریفیوز کر دیا, وہ سائن نہیں کر رہے ہیں بیکاز وہ جو حلف نامہ ہے وہ مہر ہو ہی نہیں سکتا سائن. میں نے آپ کسی کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے پولیٹیکل پارٹی کے لیے کام نہیں کریں گے, آپ جو ہے وہ کسی انتشار میں ملوث تھے, یا آپ نے کوئی ریاست کے خلاف کام کیا ہوا ہے. میں نے دس از انسین. میں نے ہم کوئی اس وقت کوئی کالونی نہیں ہے. میں نے کہ جو بھی ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے, ابھی ایک آئین لکھا ہوا کاغذ موجود ہے, عدالتیں موجود ہیں, لیکن جس طرح یہ اس کو پامالی کر رہے ہیں قانون کی, یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. یہ میرا خیال ہے کہ اگر میں غلط نہ ہوں, مجھے جنرل ضیاء کا مرسلہ یاد ہے کہ اس میں جو ہے ملٹری کورٹ سے کام کر رہی تھی کہ لوگوں کو جو ہے وہ کوڑے مارتی تھیں, عورت کے ساتھ وائلنس کرتی تھیں. یہ اس سے نیکسٹ لیول چلا گیا. انہوں نے ہمارے ساتھ میں وائلنس سے آگے ایکسپلوئٹیشن پہ چلی گئی بات. اس میں آپ لوگوں کی فیملیاں اٹھا رہے ہیں, ان کو آپ بلیک میل کر رہے ہیں, ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈر ٹیکنگ دے. ابھی ہمارا فیض کا موقع, اس کی ویڈیو موجود ہے بیچارے کی, مجھے پریشرائز کیا جا رہا ہے. آج بھی استعفیٰ دے دیا چلا گیا ہے. تو ابھی اس کو ہم مطلب کس طرح وہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ بہت بہت شکریہ. افتخار دورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں.